بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اہم موضوع لے کے آیا ہوں۔ وہ موضوع بھی کیا ہے؟ موضوع کی تلاش۔ ہمارے پی ایچ ڈی کے طلباء، ایم فل کے طلباء اور دیگر اسکالرز جو مختلف تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، ریسرچ جرنلز میں اپنے مضامین لکھ کر رسالہ چھپوانا چاہتے ہیں، ان کو ہر وقت ایک موضوع کی تلاش رہتی ہے۔ تو یہ موضوع کی تلاش تحقیق میں ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، ہمارے طلباء کو بہت پریشان کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے کورس ورک ہو جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں اور وہ موضوع کی تلاش نہیں کر پاتے۔ اگر کر بھی پاتے ہیں تو ایسا موضوع جس کی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، نہ جس کا کوئی عام زندگی میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آج میں آپ کے لیے آپ کو کچھ ہدایات دوں گا، کچھ آپ کو طریقے بتاؤں گا، کچھ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ کس طرح ہم نے موضوع کی تلاش کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ موضوع جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک ریسرچر کی، جو ایک محقق کی، اس کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کے بارے میں وہ ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ اس شخصیت کے ذہن میں کتنا علم ہے۔ تو وہ موضوع جو ہم تلاش کرتے ہیں وہ خود ہمارے ذہن کی ایک عکاسی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے جو ہمارے طلباء بہت پسند کرتے ہیں کہ اگر موضوع اور شادی میں سے دو چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے آپ میدان میں نکلیں تو کون سی چیز آپ کو پہلے ملے گی؟ تو سب یہی کہتے ہیں جی شادی ہو جائے گی اور ہمیں موضوع نہیں ملے گا۔ یعنی بیوی کا ڈھونڈنا آسان ہے، موضوع کا ڈھونڈنا جو ہے مشکل ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہ ہمارے اکثر طلباء اگر ہمیں بتاتے بھی ہیں، سر جو آپ کلاس میں بات کیا کرتے تھے وہ یہ بات درست تھی۔ تو ہم نے اس کا پھر حل ڈھونڈا ہے کہ اپنے طلباء کو کس طرح یہ موضوع کی تلاش کے لیے تیار کیا جائے۔ تو عزیز طلباء، اسکالرز جو موضوع کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں بنیاد ہوتی ہے مطالعہ، بنیاد ہوتی ہے نالج، بنیاد ہے جو وہ علوم جو آپ نے حاصل کیے ہیں۔ دیکھیں جب تک صندوق میں کوئی چیز پڑی نہیں ہوگی یا فریج میں کوئی چیز رکھی نہیں ہوگی تو آپ کیا نکالیں گے؟ تو جو علوم آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے شعور میں، اپنے تحت شعور میں رکھے ہوئے ہیں، انہی کو آپ پھر سے باہر نکالتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، طلباء، آپ سب سے پہلے ایک ذہن میں ایک خاکہ یہ بنائیں کہ ہم نے کس علم کے کس شعبے میں دسترس کرنی ہے اور کون سا علم ایسا ہے جس پر ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ بے شمار میدان ہیں تحقیق کے، بے شمار علوم ہیں، جتنے علوم ہیں سارے میدان ہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول الفقہ، تاریخ، تقابل، سائنس، تجارت، معیشت، سیاست، سائنس، علم الکلام، فلسفہ، تصوف، یہ بنیادیں ہیں، یہ علوم ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو اپنے ذہن کو راغب کریں کہ ہم نے کس علم میں دسترس حاصل کرنی ہے یا کس علم کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہے۔ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ہر آدمی مفسر نہیں بن سکتا، ہر آدمی محدث نہیں بن سکتا، ہر آدمی جو ہے وہ تقابل ادیان کا ماہر نہیں ہو سکتا، مذاہب کو نہیں سیکھ سکتا۔ تو یہ دور جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، لہذا اپنے لیے ایک علم کا انتخاب کریں، پہلی بات۔ دوسری بات ہے جب آپ اس علم کا انتخاب کر لیتے ہیں پھر ان پر علوم کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اس پر کم از کم دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے ریسرچ ایک سال میں یا زیادہ سے زیادہ 2-3 سال میں ختم کرنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم تحقیق کوئی یعنی اس کو ہم مکمل نہیں کر سکتے، لیکن ہاں
ہم تحقیق کرنے کے اصول ضرور سیکھ جاتے ہیں ان سالوں میں، 2 میں، 3 میں یا 1 میں۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جس علوم کے اندر چاہتے ہیں کہ میں آپ کام کریں، کم از کم اس کی 10 سے 15 چیدہ کتابیں جو ہیں، جو بڑی مشہور کتابیں ہیں جن کے اندر اس علم کے بارے میں معلومات درج ہیں، ان کا ضرور مطالعہ کریں۔ ورنہ تحقیق کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم کسی بھی علم پر تمام ریٹن میٹیریل ایکسپلور نہ کر لیں، ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ کسی اور نے کہہ دی ہو اور ہمارے علم میں بھی نہ ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم وہ تمام بکس پر، تمام آرٹیکلز پر، تمام تھیسس پر دسترس حاصل کر لیں جو موجود ہوں۔ لیکن کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے، جو یہ حقیقت میں ہمارے سے ہو نہیں سکتی، لہٰذا ہم کم از کم جو چیدہ بکس ہیں یا آرٹیکلز ہیں تو ان کا مطالعہ کر لیں۔ تیسری بات محترم میرے عزیز طلباء یہ ہے کہ دیکھیں، آج آپ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، آج تو نیٹ کا دور ہے، آج تو گوگل کا دور ہے، آپ کے گھر میں ڈیجیٹل لائبریریاں موجود ہیں، آپ کو تو کہیں آنا جانا ہی نہیں پڑتا، لہٰذا ایکسپلوریشن کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تحقیق میں یہ وقت کی بچت بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو ایسے دور میں پیدا کر دیا ہے کہ سارا علم آپ کے لیپ ٹاپ میں موجود ہے، آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہے، آپ کے موبائل سیل میں موجود ہے۔ تو یہ علوم پر دسترس حاصل کرنا کچھ مشکل نہیں رہ گیا۔ تو جو بھی وقت ملے وقت کی قدر کریں۔ وقت جو ہے یہ گزارنے کے لیے نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں، جب بچوں سے پوچھا جائے کیا کر رہے ہیں، جی ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ بھی ٹائم نہیں پاس کرنا، ہم نے ٹائم کو قابو میں لانا ہے۔ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو وقت کا مصرف صحیح کرتی ہیں۔ لہذا جو بھی ہمیں وقت ملے اس میں ہم نے مطالعے کی عادت ڈالنی ہے۔ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں، کسی بس میں بیٹھے ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے مطالعہ کرنا ہے اس دوران۔ وہ وقت سوچوں میں، خیالوں میں، باتوں میں ضائع نہیں کرنا۔ تو یہ آپ کے وقت کی بچت کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، ٹی وی دیکھ چکے ہیں، اب کچھ وقت پڑھائی کے لیے صرف کریں۔ اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ مخصوص کر لیں جہاں بیٹھ کر آپ پڑھ سکیں۔ آپ وہاں روزانہ اسی جگہ بیٹھیں، وہاں آپ کی کچھ کتابیں پڑھی ہوں، وہاں آپ کے کچھ کاغذ پڑھے ہوں، وہاں آپ کی قلم پڑھی ہو، وہاں آپ کے پین پڑھے ہوں، سیاہی پڑھی ہوں، جہاں آپ کچھ لکھ سکیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں اب آپ کاغذ ڈھونڈ رہے ہیں، اب آپ بال پین ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کیونکہ جو ہی آپ وہ جگہ چھوڑتے ہیں، آپ کو راستے میں کوئی بہن بھائی مل گیا یا کوئی خیال آ گیا، آپ ادھر چلے جائیں گے۔ وہ پڑھائی والا جو ذہن آپ کا بنا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جگہ گھر میں ضروری ہے جہاں آپ بیٹھ کر تمام چیزیں اپنی رکھیں اور پھر وہ اس چیز کو دیکھیں۔ تو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، اب تیسری چیز کی طرف آ جائیں، جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ذہن میں کلک کرتی ہے۔ وہ کلک کس کو کہتے ہیں؟ خیال کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے خیال آ جاتا ہے، تو اسی طرح پڑھتے پڑھتے بھی ہمیں ایک خیال آتا ہے، اور آنا چاہیے کہ فلاں چیز کا جو میں مطالعہ کر رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، یا یہ ایسا کیوں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہیں سے پھر ایک ہمارے اندر ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے اور موضوع کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو موضوع کیسا ہونا چاہیے؟ موضوع جو ہے وہ ڈائنامک ہونا چاہیے۔ جو ہماری معاشرتی احوال ہیں، جو ہمارے معاشرتی تقاضے ہیں، جو ہماری معیشت کی بنیادیں ہیں۔ دیکھیں آج دنیا کہاں چلی گئی ہے۔ عزیز طلباء، اس طرف بھی نظر ڈالنی ہے۔ صرف 2 کتابوں کا تقابل کر کے ایم فل یا پی ایچ ڈی ڈگری نہیں لینی، 2 نظریات کا تقابل کر کے پی ایچ ڈی نہیں لینی۔ ہم نے کچھ نیا پروڈیوس کرنا ہے۔ اگر آپ تحقیق کی تعریف جانتے ہیں کہ تحقیق کیا ہے، تو میرے نزدیک تحقیق کی تعریف یہ ہے کہ تحقیق علم کا ایک ذریعہ ہے۔
تحقیق کے اندر کچھ نئی چیز ڈالنا جو ہے یہ تحقیق ہے. ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دی ایگزسٹنگ نالج، دا نالج وچ ایگزسٹس یو ایڈ سم تھنگ نیو. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی تحقیق کرتے ہیں، ہم اساتذہ جو آپ کے نگران ہوتے ہیں یا آپ کو ایویلویٹ کرنے والے جن لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، تو وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ واٹ از نیو، اس تحقیق میں نئی بات کیا ہے. اگر آپ نے ساری پرانی باتوں کو پھر سے جمع کر کے پیش کر دیا تو کیا تیر مار دیا؟ کچھ بھی نہیں مارا، کوئی کام نہیں کیا. ایٹ لیسٹ کوئی ایک بات، دو باتیں، چار باتیں کوئی نئی تو ہونی چاہیے جو پہلے سے لوگوں کو معلوم نہ ہوں، یا اگر معلوم ہوں تو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوں. تو حقائق سے پردہ اٹھانا، پوشیدہ جو ہمارے خیالات ہیں ان کو پھر سے ظاہر کرنا، یہ تحقیق ہوتی ہے. تو موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ڈائنامک ہو، جو ہمارے معاشرتی، معاشی، سیاسی، ثقافتی جتنے پرابلمز ہیں، طبی، اخلاقی، نفسیاتی، ان مسائل کو حل کرے اور آج کے دور کی ضرورت کے مطابق حل کرے. دیکھیں آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، لوگ سائنس میں بھی ترقی کر گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں ترقی کر گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا فیلڈ اسلامی علوم کا یا اردو معاشرتی علوم یا ہیومینٹیز کے یہ ٹاپک نہیں ہے کہ ہم سائنس کی کوئی چیز ایجاد کر لیں، لیکن کم از کم ہم اپنے لوگوں کی تربیت تو کر جائیں، ہم اخلاقیات کے تقاضے تو سکھا جائیں، ہم دنیا سے کمپیٹ کرنا تو سیکھ جائیں، ہم کم از کم اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کی انٹرپریٹیشن تو صحیح کر جائیں. آج آپ کے پاس معاشی نظام ہی نہیں ہے. مجھے فرانس کے ایک میرے دوست تھے، امریکہ میں جب میں ہوتا تھا تو وہ مجھ سے اکثر اس بات پر جھگڑا کرتے تھے، جی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام کا معاشی نظام ہے. کہاں ہے آپ کا معاشی نظام؟ دنیا تو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت چل رہی ہے. تو ہم جب ان کو بتاتے تھے کہ نہیں، ہماری تو اسلامی معیشت کے ایک ایک چیز پہ جو ہے تعلیم ہے، ایک ایک چیز کی ہماری نشاندہی کی ہے، کہتے پھر اس کو سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اور بات کسی حد تک درست ہے کہ آج تک ہم اپنا بینکنگ کا نظام اسٹیبلش نہیں کر سکے، آج تک ہم سود سے جان نہیں چھڑا سکے، آج تک ہماری جتنی بھی معیشت کے پہلو ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہو گیا ہے، دیگر چیزیں، ہم سب پہ جو ہے ابھی ہمارا کوئی نقطہ نظر، مسلمانوں کا کوئی کنسنسس نہیں ہے. اسی طرح ہمارے معاشرتی پرابلم ہے، ان معاشرتی میں طبی مسائل ہیں جی. تو ان مسائل کو کنسنسس کی حد تک لانا، یہ ہمارے علماء اسلامیات جو ریسرچرز ہیں ان کی ڈیوٹی بنتی ہے. عربی کے لوگ ہیں، معاشرتی علوم کے لوگ ہیں، اکنامکس کے لوگ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں، ایجوکیشن کے لوگ ہیں، یہ سوشالوجی کے لوگ ہیں، اینتھروپالوجی کے لوگ ہیں، یہ سارے جو ہیومینٹیز کے لوگ ہیں ان کا کام جو ہے ان علوم پر دسترس کرنا. تو لہٰذا موضوعات میں ایسے موضوعات ہم نے لے کے آنے ہیں جو کسی نہ کسی مسئلے کا حل بتائیں. تو یہ تو ہو گئی ہماری کامیابی. تو جب ہم ایسا موضوع تلاش کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سوال یا دوسرا سٹیپ تحقیق میں آتا ہے. موضوع کی تلاش کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ دوسرا سٹیپ ہے مواد کی تلاش. پھر اس پر ہم مواد تلاش کرتے ہیں. اگرچہ پہلے بھی ہم نے ایک لٹریچر سروے کیا ہوا ہوتا ہے، پہلے بھی ہم نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پہلے ہم نے ایک واسٹ فیلڈ، ایک وسیع میدان سامنے رکھ کر مطالعہ کیا ہوتا ہے. اب ہم اس پرٹیکولر ٹاپک پہ جو ہے اپنا مواد ڈھونڈیں گے. اکثر بچے آتے ہیں یا سوال کرتے ہیں یا ٹیلی فون پہ میسج پہ پوچھتے ہیں، سر کون سی کتابیں پڑھیں؟ دیکھیں، کوئی کتاب کسی علم کے بارے میں مکمل معلومات نہیں دیتی الا ماشاء اللہ، کیونکہ اگر کوئی کتاب کسی موضوع پر لکھی ہوئی ہے تو پھر تو اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو ہمیں خود اندر سے تلاش کرنی ہوتی ہیں چیزوں کو انفر کرنا ہوتا ہے، چیزوں کو نکالنا ہوتا ہے. محقق کا کام ہی یہی ہے کہ پوشیدہ چیزوں کی تلاش. ایک ریسرچر جو ہے وہ کل سیرو فی الارض کے قرآنی فارمولے پہ کام کرتا ہے، وہ مشاہدے سے کام لیتا ہے، وہ انٹرویوز سے کام لیتا ہے، وہ بڑے بڑے مشاہیر کے انٹرویو کرتے ہیں آپ. یہ ایک سورس آف نالج ہے. آپ جو آپ سے پہلے کے جو آپ کے سینئرز ہیں ان کے جو تھیسز ہیں، ان کے جو ریسرچز ہیں، آپ ان کا بھی ایک جائزہ لیں، ان سے بھی آپ کو مواد ملتا ہے.
اسی طرح نیٹ تو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ تو سورس آف انفارمیشن ہے ہی ہے. اسی طرح ڈیلی کے اخبارات ہیں، ان میں بھی آپ ان موضوعات کو دیکھیں، کیا اس پہ کسی نے کوئی کالم لکھا ہے؟ اگر اور بھی کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اپنے مطلب کی چیزیں نکالنا یہ ریسرچر کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو مواد کی تلاش اور مواد کا حصول یہ موضوع کی تلاش کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے، اور اس کے ذرائع یہی ہیں. لائبریری ہو گیا، انٹرنیٹ ہو گیا، اساتذہ ہیں اور ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے علماء ہیں، اور ادارے ہیں. نظریاتی کونسل ایک ادارہ ہے، وفاقی شرعی عدالت ایک ادارہ ہے، دنیا کے دیگر ادارے ہیں، انڈیا کی فقہ اکیڈمی ہے، یورپین ادارے ہیں، اسی طرح ہماری OIC ہے، وہاں کے ادارے ہیں. تو یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. ان میں جو آپ کے مطلب کی چیزیں ہیں ان کو نکالنا وہ آپ کا مواد ہوتا ہے. تو محترم ناظرین یا میرے طلباء تو یا وہ ریسرچر جن کو میں آج مخاطب ہوں، تو جب مواد تلاش ہو جاتا ہے اب کیا کریں؟ اب اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اب اس کا مطالعہ کرنا ہے، اب اس کی چھان بین کرنی ہے، اب اس میں سے وہ گوہر نکالنا ہے، گوہر نایاب نکالنا ہے، وہ موتی نکالنے ہیں، وہ روشنی نکالنی ہے، وہ اندر کی جو چیز نکالنی ہے جو آپ کی ضرورت کی چیز ہے. کیونکہ اس میں تو بہت کچھ ہوگا، رتب و یابس بھی ہوگا. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے بس لکھ دو، تھیسس کا پیٹ بھر دو، چاہے اس میں سمجھ آئے یا نہ آئے. تو میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، نیور رائٹ اے سنگل ورڈ ان یور تھیسس اور آرٹیکل about which you don't know. کوئی ایسی چیز آپ نے اپنے تھیسس میں، کتاب میں، آرٹیکل میں نہیں لکھنی جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہ ہو. ہر چیز کی چھان بین، اس کا جاننا، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ ایک ریسرچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس طرح مواد کو چھان بین کرنا ہے، اس کا انالیسس کرنا ہے. اب انالیسس کی کئی اقسام ہیں، پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے کہ انالیسس کیسے کرنا ہے. تو انالیسس کئی قسمیں ہیں انالیسس کی، ہیں جی. آپ اس کو سنتھیسس بھی کرتے ہیں، آپ اس کا انالیسس بھی کرتے ہیں، آپ کا سوٹو انالیسس بھی ہوتا ہے، اس کا ڈسکورس انالیسس ہوتا ہے، کنٹینٹ انالیسس ہوتا ہے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کس نوعیت کا ہے، آپ کا موضوع کس نوعیت کا ہے. اس قسم کا پھر آپ نے انالیسس کر کے اور اس کی چھان بین کر کے اس پر نقد کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے، اس کی اچھی باتیں بھی بیان کرنی ہے اور اس کی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو بھی بیان کرنا ہے. سب چیز کو بیان کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنا نقطہ نظر دینا ہے. تو اپنا نقطہ نظر کب دے سکتا ہے بندہ؟ جب اس کی اپروچ جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے، جب اس نے وہ جتنا میٹیریل اکٹھا کیا ہے اس پہ اس کی گرفت ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، وہ اس کو سیکھ گیا ہے، وہ اس کو سمجھ گیا ہے، اب اس کو بات کر سکتا ہے. تو دین ایٹ دی اینڈ یو کین گیو یور اون اوپینین. تو آپ دلائل سے ثابت کریں، چیزوں کو دلائل سے ثابت کرنا ہوتا ہے. جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یوں ہے تو اس کے پیچھے کوئی دلیل ہو، کوئی آپ کا کوئی تجربہ ہو، کوئی آپ کا کوئی علم کی جو کتاب کا ہے کوئی ریفرنس ہو. تو ریفرنس سے بات یاد آ گئی ہے، تو ایوائڈ پلیجرزم، کہ لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی کتابوں سے منوان چیزیں نہیں لکھنی، ان کو پڑھ کر اپنے خیالات، اپنے الفاظ کی صورت میں نکلنا ہے، پھر بھی حوالہ دینا ہے. دیکھیں ایوری تھنگ رنز ود ریفرنس، ہر چیز کا آپ نے حوالہ دینا ہے. اگر آپ حوالہ نہیں دیتے تو وہ چیزیں آج کل پلیجرزم میں آ جاتے ہیں. پلیجرزم کیا ہے؟ جس کا اردو میں ترجمہ علمی بددیانتی ہے، سرقہ ہے، جس کو ہم چوری سے مترادف سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی چیز، کسی کا نظریہ، کسی کا خیال، کسی کی بات، کسی کی کتاب کا پورشن، کسی کا اقتباس لکھ دیا اور اس سے ظاہر ہوا کہ وہ ہمارا ہے. تو نیور ڈو دیٹ. جو بھی لکھنا ہے اس کو ظاہر کر دیں کہ یہ فلاں کی چیز ہے. تو کیونکہ آج کل تو ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جو آپ کی اس لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لیتے ہیں. آپ کے تو ذہن کو پڑھنے کے لیے سافٹ ویئر آ گئے، یہ تو تحریریں ہیں. لہذا آج کی دنیا جو ہے یہ کلیئرٹی کی دنیا ہے. بی کلیئر ان یور آئیڈیاز، بی کلیئر ان یور رائٹنگس، بی کلیئر ان یور آئیڈیاز. جو بھی آپ نے چیز لکھنی ہے
جو کہنی ہے وہ صاف ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، آمیزش اور دوسروں کی چیزیں جو ہیں وہ شامل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ناظرین، میرے عزیز طلباء، اگر کوئی آپ کو اس بارے میں کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو کسی اور آپ سوالات دے سکتے ہیں، آپ کومنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مزید بھی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو پھر میں بات ایک تھوڑی سی مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیں، ریسرچ پر بہت سی کتابیں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ ایک وقت تھا جب کوئی کتاب ہی نہیں ملتی تھی، اب تو ہمارے مختلف پروفیسرز نے، اسکالرز نے بہت سی کتابیں لکھ دی ہیں۔ پہلے آپ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کر لیں، تو یہ چیزیں پھر آپ کے ذہن کو کھول دیتی ہیں، آپ کا ذہن جو ہے ایک وسیع ہو جاتا ہے، آپ وسیع المشرب بن جائیں۔ تحقیق کرتے ہوئے کوئی آپ نے تعصب سے بات نہیں کرنی، خاص نقطۂ نظر کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے وہ بات جو کرنی ہے وہ بلا مطلب مبالغہ کرنی ہے اور کسی ایک طرف ہو کر نہیں کرنی، جو آپ کا ذہن کہتا ہے، جو آپ کی ذہن کی صداقت ہے، جو آپ نے اس ریسرچ کی بدولت سیکھا ہے، اور اس کے پیچھے دلائل ہے، اس کے پیچھے مشاہدہ ہے، اس کے پیچھے قوت ہے، تو آپ وہ چیز کو بیان کریں گے۔ باقی یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی کی تحقیق جو ہے کوئی حرف آخر نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ کوئی نتیجہ نکالیں گے یا تحقیق مکمل کریں گے، یہ ذہن میں نہ لانا کہ ہم نے یہ بڑی تحقیق کی ہے، یہ پروبیبل ہوتی ہے۔ ہمارے استاد نے ہمیں یہ ایک بات بتائی تھی کہ ریسرچز آر آلویز پروبیبل، ممکن ہے ہماری بات صحیح ہو، ممکن ہے ہماری بات غلط ہو۔ لہذا تحقیق جو ہے، اس لیے آج کل ایک نیا ٹرینڈ بھی آ رہا ہے، جو پہلے سے کام ہو چکے ہیں ان پر مزید بھی کام ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک نئی نہج سے کام ہو سکتا ہے، ایک نیا ذہن کام کرے گا، ایک نیا میٹیریل اس پہ دیکھا جائے گا، نئی سوچ آئے گی، تو یہ چیزیں چلتی رہنی چاہیے۔ تحقیق ایک عمل کا نام ہے، ایک مینٹل ایکٹیویٹی کا نام ہے جو جاری رہنی چاہیے۔ تو میں اپنے عزیز طلباء کو یہی کہوں گا کہ وہ موضوع کی تلاش کے لیے بس ایسا ضرور قدم اٹھائیں جس میں ایک نئی چیز ہو، ایک نئی جیت ہو، ایک نیا پوائنٹ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے اس پر کام کیا ہے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے وہ آپ ضرور شیئر کیجئے گا، کومنٹ بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں اور وہ بٹن بھی دبائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم انہی موضوعات کو مزید ایکسٹینڈ کریں گے اور آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً جو ہے یہ آپ کو بہت سی چیزیں سننے کو ملیں گی۔ تو جو ہمارے ریسرچرز ہیں یہ اس چینل کو لائک کریں تاکہ ان کو اور بھی چیزیں پڑھنے کو سننے کو ملے۔ آخر میں پھر میں آپ کو یہ بات کہنے والی تو نہیں ہے لیکن کہہ دیتا ہوں کہ اسلامی اصول تحقیق پر میں نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے۔ بہترین اپنی تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب میں امریکہ میں گیا تو عزیز طلباء میں نے دیکھا کہ وہاں کے جتنے طلباء ہیں، جتنے اساتذہ ہیں، وہ ہر وقت بیزی ہیں، کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ اچھا، لکھ کر پھر وہ لیکچر دے رہے ہیں۔ لیکچر مینز کانفرنسز میں جا رہے ہیں، سیمینارز میں جا رہے ہیں، سمپوزیم میں جا رہے ہیں۔ میں دیکھتا تھا کہ ہر بچہ، ہر ٹیچر ایسے بھاگا جا رہا ہے، ایسے جیسے رش نہیں ہوتا، جیسے آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ میں سوچتا تھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ لائبریری جا رہے ہوتے تھے، کسی کانفرنس میں جا رہے ہوتے تھے۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ بات بڑی بیٹھ گئی کہ میں نے کہا دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں ابھی پڑھائی کی جانب کتنی لوگ پیچھے ہیں، تحقیق کی جانب کتنے پیچھے ہیں۔ تو میں جاتے ہی انشاءاللہ ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرے گی کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں تحقیق کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، مجھے موقع ملا کہ میں نے جب میں تو حالانکہ 1993 میں امریکہ سے واپس آ گیا تھا، تو اس کے بعد پھر بھی مجھے 5-4 سال لگ گئے اس کتاب کو لکھتے ہوئے، کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میرے اپنے ذاتی تجربات ہیں کہ تحقیق کے میدان میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی بھی کی، ایم فل بھی کیا اور باقی چیزیں بھی کی، تو اس طرح بے شمار ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھے، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، کانفرنسز کی ہیں، ہم نے مضامین بھی لکھے ہیں، تو پڑھایا بھی بہت ہے۔ تو یہ جو تجربات ہیں، ان سب تجربات کا نچوڑ پھر میں نے اپنی کتاب اسلامی اصول تحقیق میں بھر دیا ہے۔ یہ بیکن بکس والوں نے، ملتان والوں نے چھاپی ہے، یہ لاہور سے بھی مل جاتی ہے، ملتان سے بھی مل جاتی ہے،
اور اس پہ فون نمبر لکھا ہوا ہے، آپ جب بھی فون کریں گے آپ کو کتاب اویلیبل ہوگی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کتاب کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک اچھی کتاب پڑھنے کے لیے میں آپ کو دعوت ضرور دوں گا کہ اس کتاب کا ایک دفعہ آپ مطالعہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔